یہ ایل ہیں۔ انڈے دینے کے لیے گلف آف میکسیکو سے ترکی تک 7,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں۔ یورپی ایل کو ایجین میڈیٹرینین کوسٹ کا سفر طے کرنے میں 2 سے 3 سال لگتے ہیں۔ ایل کی زندگی فریش اور سالٹ یا تازہ اور سمندری پانیوں میں گزرتی ہے۔ قدیم مصری سمجھتے تھے کہ ایل اس وقت بنائی گئی جب دریائے نیل پر سورج کی حدت پڑی۔ فلسفی ارسطو کے مطابق یہ بس اچانک کیچڑ سے نکل آئیں۔ 19ویں صدی تک کوئی بھی ان مچھلیوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ ڈنمارک کے ماہر حیاتیات جوہانس شمٹ نے 20 برس بحر اوقیانوس میں اس کی تلاش میں گزارے۔ آخرکار وہ سیگاساؤ سمندر میں وہ جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں ایل کا لاروا سب سے چھوٹا تھا۔ وہاں سے ایل سمندری لہروں کے دوش پر یورپ کے مغربی ساحلوں سے شمالی افریقہ میں بحر اوقیانوس کے ساحلوں تک سفر کرتی ہیں اور وہاں سے بحیرہ روم میں داخل ہوتی ہیں اور پھر وہ ترکی کے دریاؤں اور جھیلوں تک پہنچتی ہیں۔ ایل ایجین کے پانیوں میں، میڈیٹرینین سی میں، ترکی کے مارمارا سی میں اور جنوب مغربی ترکی کی جھیل بفا میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 8 سے 13 سال کا عرصہ ان پانیوں میں گزارتی ہیں اور پھر واپس اپنی جائے پیدائش کا رخ کرتی ہیں۔ ایل سیگاساؤ سمندر تک پہنچنے میں سال بھر لگاتی ہیں اور اس دوران وہ کچھ نہیں کھاتی۔ وہاں پہنچ کر بس وہ ایک بار انڈے دیتی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں۔ 80 کی دہائی سے یورپی ایل کی آبادی میں 98% کمی آئی ہے۔ ڈیمز، کلائمیٹ چینج اور ان کی محفوظ پناہ گاہوں میں کمی نے ان کے زندہ رہنے کے امکانات کو کم کر دیا ہے، اور 2008 سے ایل کو کرٹیکلی انڈینجرڈ یا معدومیت کے خطرے کا شکار قرار دیا جا چکا ہے۔ ایل کا سفر ہمیں بتاتا ہے کہ قدرت کتنی پیچیدہ ہے۔